اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ دعا گو کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، ایک ہمارے سامنے کلپ آیا ہے، ایک عزیز نے سینڈ کیا ہے۔ ایک حرام زادہ ہے، پتہ نہیں اس کے کتنے باپ ہوں گے، اس حرام زادے نے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی ہیں۔ اپنی ماں کا کردار بتاتے ہوئے وہ نظر آیا۔ آپ اس حرام زادے کا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ نہیں، آپ شیعہ کو چھوڑ دینا۔ سر شیعہ کو چھوڑ کے نہیں، میں کہتا ہوں شیعہ چھوڑ دیں، شیعہ کی بات ہی نہ کریں۔ امام علی خود قبر سے اٹھ کے آ جائے نا، قبر بچ امام علی باہر آ جائے، جس طرح ایک قاسم نانوتوی اٹھ کے آیا سی، اشرف تھانوی اٹھ کے آیا سی قبر سے باہر، ان جی امام علی قبر سے اٹھ کے باہر آ جائے نا، میرے سامنے آ کے اپنے آپ نال بیان نہیں سکتا۔ بھائی اب اتنا علم تو نہیں، لیکن میں جتنا علم رکھتا ہوں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیاح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے حیات میں نا حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور امام حسین، امام حسن علیہ السلام کو سیاح اپنی چادر کے اندر لے کے انہوں نے فرمایا تھا یہ میرے کہاں پہ لکھا؟ بھائی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں تو کس کو پکڑیں؟ کون ہے اسلام ہی وہ ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول جی علی کو بالکل۔ چھوڑ دو، علی کوئی خدا ہے بہن چود؟ علی تو دجال تھا، گالی نہ فتنہ تھا علی نے ایسا فتنہ جنگ شروع کی جیسے ابو بکر کی خلافت رہی، ٹھیک ہے مسلمان تقسیم سنیں ہوئے، مسلمان اکٹھے رہے، عمر کی خلافت ہوئی، اسلام بڑا مضبوط ہوا، عثمان کی رہی، مسلمان مضبوط ہوئے، سلامت رہے، اکٹھے رہے۔ علی آئی، علی نے پہلے عثمان کو شہید کیا، پھر زبیر کو شہید کیا، پھر طلحہ کو شہید کیا تاکہ تو خلافت والا بچے بھی نہیں، کلہ دجال بیٹھ کے ادھر راج کرے، بغیرت کا بچہ، سنیں کافر کا بچہ نہ ہو تو۔ پھر گالی دے رہے ہیں آپ۔ بھائی کافر کا بچہ نہیں ہے علی، ابو طالب کافر نہیں بھائی ہے، اپنی لینگویج تو صحیح رکھے نا۔ آپ ایک بھائی ابو طالب کافر نہیں ہے۔ آپ ایک مدعا بیان کر رہے ہیں، اپنی لینگویج تو صحیح رکھے نا۔ ایک میری علی سیریس کے بارے گفتگو میں کر کوئی رہے ہیں لینگویج ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ غلط بات ہے۔ اگر وہ آپ ایسی لینگویج یوز کریں گے تو پھر دوسرے بھی ویسی لینگویج یوز کریں گے نا۔ بھائی علی جو ہے نا اس کی خلافت ثابت کر دے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں۔ ناظرین محترم، آپ نے کلم ملاحظہ فرمایا یہ کس طرح غلاظت بھرے الفاظ بول رہا ہے مولا کی شان میں۔ تو سب سے پہلے تو میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ آپ پریشانی نہ لیں۔ یقیناً جب ہم اس طرح کی چیز سنتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم محمد وآل محمد سے محبت کرتے ہیں اور یہ حرام زادے اپنی ماں کا کردار بتاتے ہیں۔ یقیناً دکھ ہوتا ہے، مگر آپ اپنے آپ کو صبر و تحمل میں رکھیں۔ دیکھیں ناظرین کہ چاند کی طرف کتا منہ کر کے بھونکتا رہے تو شان چاند کی کم نہیں ہوتی، چاند کی جو شان ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے۔ یہ وہ بندے جو ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کتا پاگل ہو چکا ہے، اس کو باندھ دو یا گولی مار دو۔ تو یہ حرام زادہ جو ہے یہ اپنی ماں کا کردار بتا رہا ہے، یہ پاگل ہے، شرابی۔ تو آپ پریشانی نہ لیں، مگر میں چند ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے سوال آپ خود بھی سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں، خصوصاً ان بغیرتوں تک پہنچائیں جنہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے پاکستان میں کہ توہین صحابہ توہین صحابہ توہین صحابہ کا انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے اور پاکستان کی دیواریں کالی کر رکھی ہیں کہ فلاں نے توہین صحابہ کی ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، فلاں نے توہین صحابہ کی ہے، اس کو اتنے سال سزا ہونی چاہیے، فلاں بل پاس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اسمبلی میں شور ہوتا ہے، کبھی کہیں پہ شور ہوتا ہے، کبھی کہیں پہ شور ہوتا ہے۔ تو وہ ٹوپی ڈرامے والے مولوی صاحب، یہ پگڑیوں والے اور ٹوپیوں والے، وہ اب کہاں ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، کیا ان کی غیرت سو گئی ہے؟ کیا وہ سب بغیرت ہو گئے ہیں؟ وہ حرام زادے کہاں ہیں جو توہین صحابہ کا رٹا لگایا ہوا تھا؟ کیا مولا اسلام صحابی نہیں ہے؟ بغیرت انسانوں، کیا مولا اسلام صحابی نہیں ہے؟ تم بلا فصل خلیفہ مت مانو، ہم منوانے کے لیے کوئی نہیں ہم پہ واجب کہ ہم منوائیں اور تم مانو، جاؤ جہنم میں جاؤ، نہ مانو۔ مگر کیا صحابی نہیں ہے؟ کیا چوتھے خلیفہ نہیں ہے؟ اگر تم چوتھے خلیفہ سمجھتے ہو، تم صحابی سمجھتے ہو، تو پھر اس وقت تک آواز کیوں نہیں آئی اس بغیرت انسان کے خلاف؟ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھی؟ کوئی بچہ اگر شیعہ بچہ بھی اگر ہو، وہ بھی تاریخ بیان کرے جو آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، تاریخ کے الفاظ بیان کرے، کتابوں سے دکھلا کے بیان کرے، تو تم
باں باں کرنے شروع کر دیتے ہو کہ یہ توہین صحابہ ہو گئی، یہ توہین صحابہ ہو گئی، یہ توہین فلاں ہو گیا، تو یہ گالیاں گلوچ دے رہا ہے اور تمہاری غیرت سوئی ہوئی ہے۔ تاریخ بیان کرنے والا وہ توہین صحابہ ہو جاتی ہے، اور جو گالیاں دے رہا ہے اس کے لیے تم بولتے نہیں ہو۔ سبیل لگانے والے پہ تم پابندی لگواتے ہو، جو پانی پلا رہا ہے مسلمانوں کو اس پہ تم پابندی لگواتے ہو، علم گزارنے والے پہ تم FIR کروا دیتے ہو، اور اس بغیرت کے خلاف تم آواز ہی نہیں اٹھا رہے۔ پورے پاکستان کے مولوی حلوے کھا کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو حکومت سے میں گزارش کروں گا کہ تم ہوش کے ناخن لو، کم سے کم تم بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ معاویہ کی حکومت ہے، یہ اس کی بیٹی یزید کی حکومت ہے، کہ بندر کے ہاتھ میں کیا ماچس آئی ہوئی ہے، وہ جس طرح گھما رہا ہے، کھیل رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے حکومت کو۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شیعہ نوجوانوں کو پکڑ کے آپ FIR کاٹ کے 6 سال 10 سال جیل میں ڈال دیتے ہو۔ 4 شیڈول لگے ہوئے ہیں نوجوانوں پہ جن کا قصور ہی نہیں ہوتا۔ قصور یہ ہوتا ہے وہ تاریخ بیان کرتے ہیں، وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تاریخ تبری سے، تاریخ خلفاء سے، تاریخ دمشق سے، ان کتب سے وہ پڑھتے ہیں، ان کتب سے وہ دکھلاتے ہیں، حوالے دکھلاتے ہیں باقاعدہ، ان کتب سے وہ بیان کرتے ہیں، تم اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہو۔ یہ جو گالیاں گلوچ دے رہا ہے اس کے خلاف حکومت خاموش ہے۔ افسوس ہے حکومت پہ بھی۔ اور شیعہ نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ پریشانی مت لیں، آپ اس کو کوشش کریں کہ اس کا کھوج لگائیں کہ یہ کون ہے، کس جگہ سے ہے۔ یقیناً مشکل ملے گا کیونکہ اس کے باپ بہت سارے ہوں گے، 100 سے زیادہ مجھے لگتا ہے اس کے باپ ہوں گے، کئی دعویٰ کرنے والے ہوں گے میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، تو یہ تو مشکل ہوگا کھوج لگانا، مگر کوشش کریں آپ اس کو تلاش کریں، اس پہ FIR کرانے کی کوشش کریں۔ تو آپ پریشانی نہ لیں کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بنی امیہ بھونکتے بھونکتے مر گئے، بنی عباس مر گئے، مغلیہ خاندان کے کئی بھونکتے مر گئے، اور آج تک بھونک رہے ہیں اور بھونکتے رہیں گے۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، اور علی ہمیشہ علی ہی رہے گا، اور وہ ہمیشہ اعلیٰ ہی رہے گا، اور ہمیشہ بلند، اور ان کا مقام مرتبہ جو خدا کے نزدیک ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔